अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग इस बुक को रिव्यू करेंगे जिसका नाम है सो गुड दे कांट इग्नोर यू बाय कॉल न्यूपोर्ट। आसान लफ्जों में ये किताब सिखाती है कि करियर चॉइसेस कैसे करनी है। ये बताती है कि करियर में जब कदम रखना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप बेस्ट जो है अपने करियर से हासिल कर पाएं, अपने गोल्स को हासिल कर पाएं। शुरू करते हैं। इस बुक के रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इस बुक में दो वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आपको मिलेंगे। एक तो है वर्ड पैशन और दूसरा जो वर्ड है वो है स्किल। दोनों वर्ड्स आपने भी अपनी लाइफ में सुने होंगे। इस बुक के अकॉर्डिंगली जो है पैशन जो है वो एक ऐसा एक्साइटमेंट है या ऐसा इंटरेस्ट है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आप पे हावी हो चुका हो और फिर आप उस कदम पे चल पड़ें। उसकी कॉज कोई भी बन सकती है। फैमिली में आपके कोई अजीज़ हैं जो बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और बड़ी ज़बरदस्त लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो शायद रीज़न बन सकता है कि आपके अंदर भी वो शौक पैदा हो जाए कि मैंने भी ये डॉक्टर बनना है, और फिर आप उस कदम पे चल पड़े। तो ये बुक ये बताती है कि आपने जो ये कदम उठाया है ये शायद आपको फुलफिल ना करे। बुक ये बताती है कि आपको ये देखना पड़ना चाहिए कि सोसाइटी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आपके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या वो स्किल सेट और वो नीड क्या मीट हो रही है, और फिर उस स्किल पे जब आप मेहनत करते हैं ओवर टाइम वो आपका पैशन बन जाता है। यानी कि बुक कहती है स्किल पहले है और मेहनत करके पैशन बन जाता है। और सोसाइटी में बहुत सारे लोग पैशन की तरफ जाते हैं और फिर जो है वो उस पे ही अपना कोई करियर बना लेते हैं। तो ये किताब का तो ये कहना है। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको पहले तो इस किताब के बारे में बताऊंगा जो इस किताब में मेन पॉइंट्स बताए हैं। सारी बात है, मैं तो आपको एक सरफेस नॉलेज दूंगा, लेकिन आप ये किताब ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत काम आएगी। मेरा दूसरा एंगल होगा कि इस किताब में जो भी पॉइंट्स बताए हैं उसमें क्रिटिसिज्म क्या है जनरल और इंटरनेशनल ऑथर्स का। थर्ड, मैं आपको पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि इसमें जो पॉइंट्स बताए हैं वो हम इस्लामिकली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से कैसे हम लोग मैच करके उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एट दी एंड आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्रैक्टिकल अपनी लाइफ को लेके पॉइंट समझ में आ जाएंगे और फिर वो अमल के काबिल होंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई भी बुक आप पढ़ें और कोई भी बात अगर आप सीखें तो उसको ज़रूर एक मेंटोर से ऑडिट करा लें। यार ये कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है, क्या इसको लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। मेंटोर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको बेहतर गाइड करेंगे कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ नहीं। जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, नंबर 1 पॉइंट जो है वो किताब ये बताती है, जैसे मैंने बताया कि पैशन मिथ को फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी कि ये किताब ये कहती है कि भाई पैशन जो है वो बहुत रेयर होता है कि आपने जो सोचा और वही हासिल कर लिया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि आप सर्टन एक स्किल सेट पे मेहनत करते हैं, उस पर टाइम गुजरता है और वो फिर आपका पैशन बन जाता है। बुक ये कहती है। नंबर 2, इसमें जो पॉइंट बताया है बुक में वो है, एक वर्ड इस्तेमाल किया है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। एक वर्ड है जिसको इसने बताया है कि क्राफ्ट्समैन माइंडसेट होना चाहिए, पैशन माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इसका खुलासा ये है कि शख्स अपनी जॉब पे अपनी स्किल को बेहतरीन से बेहतर करने की कोशिश करे, ना कि उसकी बस ये अप्रोच हो कि इस सैलरी कब मेरी बढ़ जाएगी, उस सैलरी से मिलेगा क्या, बोनस कब मिलेगा। और जनरली आप लोगों का देखेंगे यही माइंडसेट होता है और फिर वो ग्रो नहीं करते। थर्ड पॉइंट इसमें बताया है कि आपके पास ऐसी स्किल हो, जो बुक का टाइटल भी है कि आप इतने ज़बरदस्त हो जाएं कि लोग आपकी स्किल को जो है वो इग्नोर ना कर सकें, आप उनके लिए वैल्यूएबल बन जाएं, आपके पास ऐसी चीज़ हो। फिर इस किताब में एक और ज़बरदस्त चीज़ बताई है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस वर्सेस रेगुलर प्रैक्टिस। मतलब इसका कंक्लूजन ये है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, आप रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, बस कर रहे हैं, मेहनत तो ये भी है, लेकिन इसने बताया डेलिब्रेट प्रैक्टिस वो ये है जिसमें जो है कोई कोच भी हो, कोई मेंटोर भी हो और आपका कोई टारगेट भी हो और उस टारगेट को देखते हुए आप अपनी मेहनत को करें। इसमें होगा क्या कि आप उस टारगेट को देखते हुए फिर आप ये भी देखेंगे कि यार मुझे अपनी मेहनत को बढ़ाना तो नहीं है, मुझे कम तो नहीं करना। एक रिक्वायर्ड मेहनत आप करोगे जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत एक रेगुलर प्रैक्टिस के। फिर इसमें एक किताब में एक कॉन्सेप्ट बताया है करियर कैपिटल के बारे में। करियर कैपिटल में ये किताब ये समझाती है कि अगर आपके पास एक ज़बरदस्त स्किल है
تو وہ آپ کا بڑا زبردست ایسٹ ہے. اور پھر اس سے ریلیٹڈ اس نے مزید سمجھایا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسی سکلز ہوتی ہیں تو پھر آپ اپنی جگہ کا تعین بھی کر سکتے ہیں, اپنے وقت کا بھی تعین کر سکتے ہیں, پھر آپ کو یہ آزادی لائف میں مل سکتی ہے. ورنہ آپ کو اسپیسیفکلی آورز میں کام کرنا پڑے گا اینڈ آل دیٹ, جو 9 to 5 والا رینج مشہور ہے. ایک اور کانسیپٹ مشن اورینٹڈ ورک جو ہے, اس کی مت سے بھی بچیں کہ ایک مقصد بنا لیا بس اس کے پیچھے چل پڑے ہیں, نہ کہ آپ چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں اور آپ کا جو مشن ہے وہ اوور ٹائم ڈیولپ ہوتا جائے گا, اور یا تو اس کو ڈائریکشن صحیح مل جائے گی یا اوور ٹائم وہ شاید چینج بھی ہو جائے. تو اگین جو خلاصہ تھا نا وہ یہ تھا کہ اچیویبل اسمال گول کو حاصل کیا جائے. تو یہ اس میں ایک پوائنٹ تھا, باقی ڈیٹیل تو اس میں آپ پڑھیے گا. پھر اس میں پوائنٹس تھے کہ اگین جیسے میں نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی اپارچونیٹیز ملنا اور اس میں محنت کر کے اپنی کریئر کو اسمال اسٹیپس میں مستقل بہتر کرتے رہنا بنسبت لانگ لیپ کے, یہ ایک کانسیپٹ تھا. اس میں ایک ڈیپ ورک کا کانسیپٹ بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے کام کو بہت فوکس کر کے, ٹائم لاک کر کے اور بہت سارے پیرامیٹرز کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس زیادہ اچھے اور جلدی ملتے ہیں. انفیکٹ ڈیپ ورک سے ریلیٹڈ اسی رائٹر کی ایک اور بک بھی ہے جس کو انشاءاللہ نیکسٹ ریویو کریں گے. پھر 10,000 آور ایک رول انڈسٹری میں مشہور ہے. ٹپنگ پوائنٹ ایک کتاب تھی میلکم گلیڈویل کی, وہاں سے وہ ایک رول مشہور ہوا تھا. اس رائٹر نے ایک رول بتایا تھا, محنت کا ایک انداز بتایا تھا کہ اگر کسی بھی اسکل پہ اگر آپ 10,000 آورز انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے پیک پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ صرف ٹائم اسپینڈ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس میں یہ بتایا تھا کہ اس میں کوالٹی کا ہونا, ڈائریکشن کا ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی مینٹور بھی ہو اور پھر آپ کو ریکوائرڈ ٹائم بھی پتا ہو, جو اوبیسلی مینٹور بتاتا ہے. تو شاید آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑے, 10,000 سے زیادہ شاید کم لینا پڑے, تو آپ نے گولز کو اچیو کر لیں گے. اس کتاب میں ایک اور پوائنٹ ہے, ڈریم جاب کو جو ہم حاصل کرنے کا ایک ذہن میں خاکہ بنا لیتے ہیں, تو کتاب یہ کہتی ہے کہ آپ اس سے بھی بچو, اسکل پہ ہی توجہ دو. جو ڈریم آپ کا ہے وہ ایونچولی آپ کو جو آپ محنت کرو گے تو اچیو ہو جائے گا. تو اگین کام پہ فوکس کرنا ہے, ایک خواب کے پیچھے نہیں جانا. بڑی کافی پریکٹیکل بات ہے, کیونکہ آپ ایک ڈریم سجا لیتے ہیں, پھر وہ آپ کو فار سم لائف میں نہ ملے تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے. ایونچولی جب آپ اسکل پہ محنت کرتے کرتے جو ہے وہ جب ماسٹری لیول حاصل کر لیتے ہیں, آپ کو اس وقت ہیپینس ملتی ہے. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے, بنسبت آپ صرف اپنے شوق کے پیچھے چلے جائیں اور آپ امید کریں کہ میں وہ کام کر لوں گا تو مجھے ہیپینس مل جائے گی. ایسا ریئل لائف میں نہیں ہوگا. کافی پریکٹیکل بات ہے. پھر اس میں ایک پوائنٹ بتایا ہے فیڈ بیک کا, کہ اس کو میں نے اس طرح سمجھا ہے کہ جب آپ مستقل اپنے سینئر سے, مینٹور سے, یا جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں, جب آپ اپنا فیڈ بیک لیتے ہیں, اپنا آپ کو خود پیش کرتے ہیں, تو آپ کی لرننگ فاسٹ ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کا جو مینٹور ہے, جو آپ کا باس ہے, وہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے پیک پہ ہو, تو اس کی ایڈوائس سننا پھر فروٹفل بھی ہے. دیکھو کریٹیسزم اس بک کا یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیاز بتا رہے ہیں وہ ہر انڈسٹری پہ اپلائی نہیں ہو سکتے. جیسے پیشن والی بات ہے اور ایٹونومی والی بات ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو, اپنے اسپیس کو جو ہے وہ ایکوائر کر لیں, ہم جب چاہیں کام کریں, جتنا چاہیں کام کریں. آئی ٹی فیلڈ میں ممکن ہے, ایک انٹرپرینیور کے لیے ممکن ہے, لیکن اور لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. کریئر کیپٹل والی جو بات ہے اس میں بھی جو ہے وہ کرٹیسزم یہ آتا ہے کہ ہر فیلڈ میں اگر آپ خاص چیز حاصل کر لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہترین جاب ملے. بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایک فیلڈ میں آپ اتنی محنت کرتے ہیں, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کے کنٹری میں اس کی جو ہے وہ مانگ نہیں ہے, اور ایونچولی جو ہے وہ اگر وہ ریئر اسکل ہے تو آلریڈی وہاں پہ اتنا جاب سیچوریشن ہے, پھر آؤٹ کلاس ہو جاتے ہیں. پھر تھرڈ پرسپیکٹیو پہ میں آتا ہوں اسلام میں. اسلام میں درجہ احسان ایک کانسیپٹ ہے. درجہ احسان ویسے تو یہ ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کو اگر ہم براڈر پرسپیکٹیو پہ دیکھیں, اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ہم تنہا ہیں, ہم پبلک میں ہیں, ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ہمیں اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں اس کو رائٹ ڈائریکشن میں کرنا ہے, ہمیں اس کو ایکسیلنٹ لیول پہ کرنا ہے. یہ درجہ احسان ہے. تو سیم کی کانسیپٹ اس طرح سنک کر جاتا ہے کہ بھائی زبردست کام کرنا ہے, اسکل اور ہارڈ ورک پہلے ہے. اس طرح ایک بات سمجھ میں آتی ہے اسلامکلی.
پھر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہارڈ ورک کو پریفر کرتے ہیں. ان کی بہت ساری ایگزامپلس میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ بہت سارے اسکلڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک اسکلڈ جو ہے وہ ٹریڈر تھے نبوت سے پہلے. تو وہ ایک بڑا زبردست اسپیکٹ ہے کہ ہارڈ ورک اور وہ اسکل تھی، اور پھر ایونچولی ان کا کیریکٹر بھی زبردست تھا، اور پھر وہ ایک ریکگنیشن بن گیا اور وہ ان کی ایک اتھارٹی بھی بنا. اسلام جو ہے وہ کریئر کیپٹل کو اس طرح لیتا ہے کہ آپ ایسی کوئی اسکل حاصل نہ کرو جو بس آپ کو فائدہ دے. اسلام از مور لائک ایسی اسکل ہو جو اللہ کی جو مخلوق ہے تو آپ اس کی خدمت کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. تو مور لائک ایک امت کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سمجھو ایک کاؤنٹر ہو جاتا ہے. نیت تو نمبر 1 ہے. دین میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جب اسٹارٹ کرتے ہو نا، اس کی نیت بہت ہی بڑے زبردست لیول کی ہونی چاہیے. نیت کو زبردست لیول کے کرنے کے لیے آپ اس کو جو ہے اللہ کی رضا سے جوڑتے ہو، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت سے جوڑتے ہو. تو یہ پیسہ، یہ ریکگنیشن اور یہ تعریف سے بڑھ کے یہ چیزیں ایونچولی مل ہی جائیں گی. اس پہ نظر نہیں رکھو، یہ ایونچولی مل جائیں گی، اس کا پیکیج ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ایک زبردست ملتا ہے. سیدھا پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے جو آپ کو تینوں پرسپیکٹیو دے رہا ہے، اس بک کا بھی، اس بک سے کرٹیسائز کرنے والے لوگوں کا بھی، اور اسلامک پرسپیکٹیو بھی. اب آپ یہ کرو، دیکھو یہ ایسی بکس پروڈکٹیوٹی کی پڑھو، یہ بہت بہترین بک ہے. اگر آپ اس وقت او لیولز اور اے لیولز میں ہو، کم سے کم بھی یار انگلش لینگویج اچھی ہوگی، ساتھ ساتھ کچھ سیکھنے کو ملے گا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے اس بک میں کوئی ایسی پوائنٹ ہے جو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت پسند آ رہا ہے، تو آپ اپنے مینٹور، جو بھی آپ کے قریب ٹیچرز ہیں جو وزڈم رکھتے ہیں، جو کسی ایک لیول پہ سکسیزفل ہیں، ان سے ڈسکس ضرور کرو. ڈائریکٹلی امپلیمنٹ نہیں کر لو، تاکہ وہ آپ کی لائف کو دیکھتے ہوئے، اور موسٹ آف دا ٹائم اسلامک حدود میں بھی تو ہونا چاہیے نا پوائنٹ، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو پھر ریکمینڈ کریں گے کہ وہ آپ کے لیے کیسا ہے. تو اسی طرح کے مزید بک ریویوز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ضرور کام آئے.